हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी। सफ़ेद पत्थरों से बनी शानदार कोठी के एक खूबसूरत कमरे में सुनहरी बॉर्डर वाली मरून साड़ी पहने माहरुख ने मुगलिया डिज़ाइन की बनी ड्रेसिंग टेबल के चमकते आईने में अपने आप को देखा और एक मगरूर मुस्कुराहट होठों को छू गई। खूबसूरत और मॉडर्न स्टाइल में कटे ब्राउन बालों में ब्रश किया जिनमें मैरून स्ट्रिक्स उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। मेकअप पहले ही कर चुकी थी। होठों पर एक बार फिर मैरून लिपस्टिक का आखिरी टच देकर नाजुक मैरून और सुनहरी हाई हील सैंडल पहनी। छोटा सा गोल्डन पर्स और बड़ा मैरून लेदर बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गई। कॉरिडोर के सिरे पर रोजी एक मूढ़े पर बैठी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही पास आकर अदब से खड़ी हो गई। रोजी, माहरुख ने लेदर बैग उसके हवाले किया और बोली, शाम 5 बजे रफ़ीक साहब की फ़्लाइट है। जहाज़ वक्त पर पहुंच रहा है। सारे इंतज़ामात पूरे होने चाहिए। वह ज़रा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। जी बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूँगी। खानसामा से कहकर रफ़ीक की पसंद की कुछ डिशेस तैयार करवा लेना, मुझे देर हो रही है। जी बेगम साहिबा, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। यह बैग डिग्गी में रखवा दो और ड्राइवर से कहो जल्दी गाड़ी निकाले। खबर देकर वह मुड़ी थी कि फिर रोज़ी को रोक लिया। और हाँ, 4 बजे रज़ाक साहब आएंगे। चूँकि वह दफ्तर से सीधे इधर ही आएंगे इसलिए खाने का पूछ लेना, वरना अच्छी सी चाय ज़रूर पिलवा देना। 3-4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए साथ। वही रफ़ीक को एयरपोर्ट से लाएंगे। वह चाहे तो ऐसी एमी को भी साथ ले जाएं। बाय द वे, एमी है कहाँ? बेगम साहिबा बीबी लाउंज में बैठी टीवी देख रही हैं। बेगम माहरुख खानसामा से कहकर रफ़ीक की पसंद की कुछ डिशेस तैयार करवा लेना, मुझे देर हो रही है। जी बेगम साहिबा, मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। ये बैग डिग्गी में रखवा दो और ड्राइवर से कहो जल्दी गाड़ी निकाले। खबर देकर वह मुड़ी थी कि फिर रोज़ी को रोक लिया। और हाँ, 4 बजे रज़ाक साहब आएंगे। चूँकि वह दफ्तर से सीधे इधर ही आएंगे इसलिए खाने का पूछ लेना, वरना अच्छी सी चाय ज़रूर पिलवा देना। 3-4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए साथ में। वहीं रफ़ीक को एयरपोर्ट से लाएंगे। वह चाहे तो एमी को साथ ले जाएं। बाय द वे, एमी है कहाँ? बेगम साहिबा बीबी जी लाउंज में बैठी टीवी देख रही हैं। बेगम माहरुख रफ़ीक कुछ लम्हे खड़ी कुछ सोचती रहीं, फिर फिक्र भरे अंदाज में रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और बाहर जाते जाते वापस अंदर की तरफ मुड़ी। उनका रुख लाउंज की तरफ था। लंबा चौड़ा लाउंज खूबसूरत नाजुक फर्नीचर से सजा था। बेडरूम को मुगलिया डिज़ाइन के फर्नीचर और सजावट के उलट यहाँ हर चीज़ मॉडर्न थी। कीमती डेकोरेशन पीसेस जो रफ़ीक दुनिया के हर कोने से इंपोर्ट करके लाए थे, लाउंज में अनोखा पन पैदा कर रहे थे। ग्रे रंग के मोटे कारपेट पर चलती हुई वह आरामदेह लेदर सोफ़ों की तरफ आई, जहां एमी टीवी पर नज़रें जमाए कोई जापानी कार्टून देख रही थी। आहट पर भी नज़रें ना उठाईं। एमी, आपने खाना खा लिया? जी मम्मी, वह उनकी तरफ देखे बगैर सपाट चेहरे से बोली। एमी, मेरी तरफ देखकर बात करो। डोंट बी अ रूड गर्ल, वह नागवारी से बोली तो एमी ने एक सेकंड के लिए गर्दन उसकी तरफ मोड़ दी। तुम्हें पता है आज डैडी आ रहे हैं? शाम में रज़ाक अंकल आ रहे हैं। वह डैडी को एयरपोर्ट से लाएंगे। तुम साथ चली जाना, डैडी खुश होंगे। नहीं, मैं अंकल के साथ एयरपोर्ट नहीं जाऊंगी, एमी जोर देकर बोली। क्यों नहीं जाओगी? बहुत ज़िद्दी और खुदसर होती जा रही हो। माहरुख ने एक बार फिर अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। मम्मी, आप क्यों नहीं जा रही? मैं आपके साथ जाऊंगी। डोंट बी अ बेबी एमी, तुम्हें पता है मम्मी कितना बिजी हैं और आज की मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी हाल में मिस नहीं कर सकती, बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम अच्छी बच्ची की तरह अंकल से
کے ساتھ چلی جانا، آفٹر آل وہ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے۔ نہیں، ایمی صوفے سے اتر کر غصے میں کھڑی ہو گئی۔ میں انکل کو کمپنی نہیں دوں گی، ان سے بات نہیں کروں گی، روزی ہے نا، وہ سب کچھ کر لے گی۔ مجھے آج بہت زیادہ ہوم ورک ملا ہے، آئی ایم بزی۔ ماہ رخ نے چڑ کر اسے دیکھا اور پھر باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ میں واپس آ کر تم سے بات کروں گی، اس وقت ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کھٹ کھٹ کرتے باہر نکل گئی تو ایمی مرے مرے انداز سے صوفے میں دھنس گئی۔ اس کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ماہ رخ سجاد اور رفیق اقبال دونوں اونچی سوسائٹی کے تھے، دونوں کی ماں باپ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ فیملی فرینڈ بھی تھے۔ دولت بڑھانے کی پالیسیوں پر دونوں خاندان پورے جوش سے کام کرتے تھے۔ ماہ رخ اور رفیق کو شادی کے بندھن میں باندھنا بھی اسی پالیسی کا حصہ تھا، جبکہ ماہ رخ اس شادی کے خلاف تھی۔ وہ رفیق سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ یونیورسٹی کے زمانے میں مڈل کلاس کے ایک سمارٹ اور ذہین لڑکے کے عشق میں مبتلا تھی، لیکن نہ تو اس کا رونا دھونا کام آیا، نہ ہی بھوک ہڑتال نے ماں باپ کے دل نرم کیے۔ وہ تو اس حد تک وفا نبھانے کو تیار تھی کہ دونوں کورٹ میرج کر لیں، لیکن لڑکا رفیق خاندان سے تھا۔ اس نے اس قدم کو غلط سمجھا۔ وہ اسے اس کے گھر سے عزت و محبت سے بیاہ کر لے جانا چاہتا تھا، جس کے لیے ماہ رخ کے ماں باپ بالکل تیار نہ تھے۔ آخر اسے رفیق سے شادی کرنی پڑی۔ شادی نے اس کے اندر کڑواہٹ بھر دی تھی۔ امیدوں اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دینے سے شخصیت پر کچھ اثر تو پڑتا ہے۔ وہ جو ہر دم ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، ایک دم سے بے نیازی کے کھول میں سمٹ گئی۔ رفیق کے ساتھ رشتہ بھی ضرورت تک ہی رہا، دل کا رشتہ نہ جڑ سکا۔ شفیق باہر کے دیش سے پڑھ کر آیا تھا، اس کا اپنا رویہ بھی کوئی خاص جوش بھرا نہیں تھا۔ وہ الگ الگ لڑکیوں سے دوستی کے نام پر عیاشی کرتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد اس کا پورا دھیان بزنس کی طرف ہو گیا۔ اس نے اپنی نئی کمپنی کھولی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ خود کو سوسائٹی میں ذاتی طور پر منوانا چاہتا تھا، اس لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ ماہ رخ کو وقت نہیں دے پاتا تھا اور ماہ رخ کو اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ ابھی تک وہ اپنی قیمتی چیز کھونے کے غم سے سمجھوتا نہیں کر سکی تھی۔ رفیق آئے دن باہر دورے پر ہوتا، ماہ رخ کبھی کبھی ساتھ چلی جاتی۔ وہ اپنی بزنس ڈیلنگ میں لگا رہتا اور ماہ رخ ہوٹل کے کمرے میں صبح دیر تک سوتی، پھر روم سروس کو آرڈر دے کر ڈٹ کر ناشتہ کرتی، بعد میں شاپنگ پر نکل جاتی۔ کبھی سارا دن سو کر گزار دیتی یا ٹی وی پر فلمیں دیکھتی، پھر ساتھ جانا بھی بند کر دیا۔ وہاں ہر وقت بوریت کا شکار رہتی تھی۔ گھر میں بھی یہی حال تھا۔ ساس اور سسر الگ اپنے گھر میں رفیق کے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کوئی ذمہ داری نہ تھی، نوکروں کی فوج موجود تھی، کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہاں بھی وہی روٹین تھی، صبح دیر سے اٹھنا، ناشتہ کرنا، دوپہر کے کھانے کا آرڈر دینا اور پھر موبائل پر دوستوں سے لمبی لمبی باتیں کرنا، دوستوں کے ساتھ رات گئے تک پارٹیاں اٹینڈ کرنا۔ اس نے خود کو بری طرح بزی کر رکھا تھا تاکہ اپنی محبت یاد نہ آئے، اپنی محرومی بھول سکے اور اسے یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے، رو دھو کر 2 بچے بھی ہو گئے، ارسلان اور ایمن۔ انہیں زیادہ تر ان کی گورننس نے پالا۔ ماہ رخ صبح جاتے ہوئے ماتھے پر چومتی اور واپس آتے ہوئے سوتا ہوا دیکھ لیتی۔ بڑے ہوئے تو پڑھائی کے لیے ٹیوٹر آ گئے، کبھی زیادہ لاڈ نہیں کیا، کبھی موڈ ہوا یا پیار آیا تو منہ چوم لیا یا گلے لگا لیا، کبھی ساتھ بٹھا کر زیادہ بات نہیں کی، کبھی رات کو کہانی نہیں سنائی، کبھی ان کے لیے اسپیشل کھانا پکانا تو دور کی بات ہے، کھلانے کی کوشش نہیں کی۔ بچوں اور ماں میں وہ رشتہ ہی نہ رہا جو کہ ماں اور بچوں میں ہوتا ہے۔ بچوں نے بھی یہی دیکھ کر آپس میں رشتہ جوڑ لیا کہ یہ فطرت کا قانون ہے۔ دونوں میں بے پناہ محبت تھی، ایک دوسرے سے دنیا بھر کی باتیں کرتے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک نیا جہان ہی آباد کر لیا۔ ہاں، رفیق بچوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاید اس نے ماہ رخ کا رویہ نوٹ کیا تھا اور اس کی کمی پوری کرنا چاہتا تھا، یا پھر زیادہ وقت گھر سے دور رہنے کے جرم کی بھرپائی کرنا چاہتا تھا۔ بچے بھی اس کے آنے کے موقع پر خوش ہوتے تھے اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔
ارسلان 10 سال کا ہوا تو رفیق نے اسے پڑھائی کی وجہ سے باہر بھیج دیا۔ زندگی میں پہلی بار ماہ رخ کے دل کو کچھ ہوا۔ ارسلان دور چلا جائے گا یہ تو اس نے نہیں سوچا تھا اور نہ ہی وہ چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کو ہی صحیح وہ اسے دیکھ تو لیتی تھی، اسے یہ احساس ہی مطمئن رکھتا تھا کہ وہ گھر میں تو ہے۔ پہلی بار اس نے رفیق کے خلاف بولا، لیکن پھر رفیق کے سمجھانے پر سمجھ گئی۔ ارسلان کے اچھے فیوچر کے لیے مان گئی، لیکن ارسلان کے جانے کا بہت زیادہ اثر ایمن پر ہوا۔ وہ جو اسکول سے آنے کے بعد کسی چڑیا کی طرح چہکتے ہوئے اسکول کی ایک ایک بات ارسلان سے شیئر کرتی تھی، بالکل ہی اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی۔ خود کو ایک خول میں بند کر لیا، ایسا مضبوط خول جسے توڑ کر کوئی اس کے اصل جذبات تک نہ پہنچ سکے۔ ارسلان کے جانے کے بعد ماہ رخ موبائل پر لمبی بات اور رات گئے تک چلنے والی پارٹیوں سے بھی تنگ آ گئی، تو اس کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے اپنی امیر سہیلیوں کے ساتھ مل کر ایک آرگنائزیشن بنایا جس کا نام ماہ رخ ہیلپ رکھا گیا۔ وہ سہیلیاں بھی اسی کی کلاس سے بلانگ کرتی تھیں۔ ہر کام کے لیے ہیلپ موجود تھی، کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ بوریت کا شکار ان عورتوں کے نام پر ماہ رخ کی آرگنائزیشن جوائن کر لی۔ یوں بھی روز نئے فیشن کے قیمتی فیشنیبل کپڑے، جوتے اور قیمتی نورتنوں سے سجے گہنوں کی نمائش کر اچھا موقع تھا۔ چگلی اور شکایت کے لیے بھی اچھی جگہ تھی۔ آرگنائزیشن کا مقصد عورتوں کو ان کی پریشانیوں کو بتانا اور اس کا حل کا طریقہ بتانا تھا۔ خاندان کی دیکھ بھال، بچوں کی پڑھائی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے بارے میں چوکنا کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ماہ رخ نے 4 مڈل کلاس کی عورتوں کو کام پر رکھ لیا تھا، عظمیٰ، اقصیٰ، عطیہ اور عذرا۔ یہ سب پڑھی لکھی عورتیں تھیں۔ ان کا کام زیادہ تر آؤٹ ڈور دورے پر گھر جا کر ہر قسم کے کام میں پیمپلیٹ بانٹنا اور اس کے بارے میں لوگوں سے بات چیت کرنا تھا۔ اکثر عورتوں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں، اس لیے انہیں سب کچھ زبانی بھی سمجھانا پڑتا تھا۔ آگے کی سٹوری اگلے ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار